کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کا دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو سن کر سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، آج ہم ابتداءً قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کتنی محبت تھی اور کتنا پیار تھا، کیونکہ جو اہل بیت پاک ہیں ان کے نفوس بھی صحابیات اور صحابہ میں شامل ہیں، اور دیگر جو افراد ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے دیدار کر کے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، وہ بھی حضور کے اصحاب میں شامل ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ ہم قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ آقا کے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان کیسا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ تو آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، کون سا قرآن کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اور وہ قرآن کہ جو اللہ کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ آئیے اس قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے غلاموں، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہونا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اے نبی کے غلاموں، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اور کب وہ نعمت فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فرمایا اللہ نے اس وقت تم پر کرم فرمایا جب تم آپس میں دشمن تھے، ویری تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے اس وقت تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی، الفت پیدا فرما دی۔ اور کیوں؟ کس کے صدقے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کے طفیل تمہاری دشمنیوں کو ختم فرما دیا، اور محمد مصطفیٰ کا صدقہ میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پر، جہنم میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فرمایا کہ اس نعمت عظمیٰ کے صدقے میں، اس نعمت عظیمہ کے صدقے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا دیا۔ اب توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو
اپنی ایک نعمت یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو فرمایا میں نے اس وقت تم پر مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا، اور اس وقت میں نے اپنے پیارے محبوب کی صورت میں تمہیں نعمت عطا فرمائی، فرمایا کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم جہنم کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے، لیکن فرمایا میں نے محمد کے قدموں کا صدقہ تمہیں جہنم میں گرنے سے بھی بچا لیا، بلکہ میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور جہنم میں گرنے سے بھی بچایا۔ اب اگر کچھ لوگ حضور کے صحابہ کے ایمان میں شک کریں اور یہ کہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ جہنمی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، تو میرے دوستو ایمانداری سے بتانا کہ ہم ان نام نہاد بوٹی پی کے علی کا نعرہ لگانے والے، یہ ملنگ، یہ ذاکر، ہم ان کی بات مانیں گے یا کائنات کے خالق کی بات مانیں گے؟ بھائی ہم تو اللہ کی بات مانیں گے نا۔ یہ لاکھ کہتے رہیں، قرآن فرماتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو عداوت، جو دشمنی اللہ نے محبوب کا صدقہ ختم فرمائی، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اس لیے اگر کوئی نشہ کر کے منبر پہ بیٹھ کے نعرہ لگائے کہ جی یہ تو عداوت رکھنے والے تھے، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے تھے، تو ہم ایسی تقریر کو، ایسی تحریر کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ میاں ذاکر، اے نام نہاد ملنگ، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، کائنات کے خالق کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا قرآن بھی سچا اور اس کو بھیجنے والا رب رحمان بھی سچا ہے۔ اس واسطے ہم قرآن کی بات مانیں گے، رب کے اس کلام کی تائید کریں گے۔ حضرات گرامی، کتنی خوش نصیب ہستیاں تھیں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کہ جو ہر وقت، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی سرکار کے جلووں میں گم رہتے تھے، جنہیں دن رات، صبح و شام سرکار کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اور ایک آج نبی کے غلام ہیں جو آقا کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے آقا، عالم بیداری میں نہ سہی، خواب کے اندر ہی اپنا دیدار با کمال عنایت فرما دیں، اپنا جلوہ دکھا دیں۔ حضرات گرامی، اور اسی میرے دوستو آپ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں میں کو جی تے میرا دل بر سونا، تے میں کیوں کر اس نو اے بھاواں تے ویڑے میرے اے وڑدانا
اتے میں لکھ وسیلے پاواں نہ میں سونی تے نہ کوئی گن پلے اتے میں کیویں یار اے مناواں ایو فکر راسی اے ہمیشہ مرشد باہو اتے روندیاں لاؤ اے مر جاواں آؤ میرے دوستو، خدا کی قسم میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آیا خالی جھولی لے کر نہیں گیا میرے دوستو، جو بھی آیا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق، بلکہ طلب سے بھی سوا آقا کی بارگاہ سے لے کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آقا کی سیرت پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی بھکاری آیا میرے آقا نے اسے دین و دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں ذرہ آیا میرے آقا نے اسے آفتاب بنا دیا۔ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا آیا میرے آقا نے اسے اعلیٰ بنا دیا۔ اگر پتھر آیا میرے آقا نے اسے لال بنا دیا۔ اگر کانٹا آیا میرے آقا نے اسے پھول بنا دیا۔ اگر برا آیا گیا میرے آقا نے اسے اچھا بنا دیا۔ اگر شکی آیا میرے آقا نے اسے سعید بنا دیا۔ اگر ناپاک آیا میرے آقا نے اسے پاک بنا دیا۔ اگر کوئی رہزن آیا میرے آقا نے اسے رہبر بنا دیا۔ اگر کوئی جہنمی آیا میرے آقا نے اسے جنتی بنا دیا۔ اگر کوئی قطرہ آیا میرے آقا نے اسے دریا بنا دیا۔ اگر حبشی آیا میرے آقا نے اسے رشک کمر بنا دیا۔ اگر کوئی غلام آیا میرے آقا نے اسے امام بنا دیا۔ مقتدی آیا امام اور آقا بنا دیا۔ ہاں اگر میرے آقا کی بارگاہ میں ابو بکر آئے میرے آقا نے صدیق بنا دیا۔ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں عمر آئے آقا نے انہیں فاروق بنا دیا۔ اگر آقا کی بارگاہ میں عثمان آئے میرے آقا نے انہیں ذوالنورین بنا دیا۔ آقا کی بارگاہ میں اگر علی آئے میرے آقا نے انہیں شیر خدا بنا دیا۔ اگر بلال آئے میرے آقا نے قریشیوں کا سردار بنا دیا۔ اگر فقیر آیا میرے آقا نے غنی بنا دیا۔ اگر کوئی عربی آیا آقا نے اپنا صحابی بنا دیا۔ قربان جائیے، عشری عاشق بول اٹھا اور فرمایا کہ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا۔ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا تو گوہر کر دیا۔ تو نے حبشی کو دیکھا، تو نے حبشی کو دیکھا تو رشک کمر کر دیا۔ الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو، خدا کی قسم پتہ چلا قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی حسد بغض نہیں تھا، بلکہ یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں دشمنی تھی، بغض تھا، تو خدا کی قسم قرآن پر حرف آتا ہے، قرآن غلط ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم تمام
اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ارے شک کیسے ہو؟ کیونکہ قرآن وہ ہے جس کو بھیجا رب نے ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس کے دل پر نازل ہوئی وہ آقا امام الانبیاء ہے. اس واسطے ماننا پڑے گا قرآن میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن وہ کتاب ہے، اس کتاب کو بھیجنے والا رب العالمین ہے، لے کر آنے والا جبریل امین ہے، اور جس محبوب پر نازل ہوئی وہ خود رحمت للعالمین ہے. قربان جائیے. اور جنہوں نے حضور سے لے کر ہم تک پہنچائی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ بھی شک سے پاک ہیں. اب میرے دوستو، بعض لوگ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسلک حق اہل سنت والجماعت اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نا، تم نے تاریخ نہیں پڑھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی شہادت کے بعد دیکھو نا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بھی جنگ ہوئی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے درمیان بھی جنگ ہوئی، اور ان جنگوں کے اندر 50,000 سے بھی زیادہ افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے. تو تم کہتے ہو کہ ان کے درمیان بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی الفت ہے؟ اسے محبت کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو سنو اس کا جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ کی 3 صورتیں ہیں. کتنی؟ 3. پہلی صورت کیا ہے؟ کہ دین میں اختلاف کی وجہ سے جنگ ہو جائے. دوسری صورت کیا ہے؟ کہ ذاتی عداوت کی وجہ سے جنگ ہو جائے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ کہ اختلاف رائے اور غلط فہمی کی بنا پر جنگ ہو جائے. اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگیں ہوئیں دو، وہ اختلاف رائے اور غلط فہمی کی بنا پر ہوئی. اور یہ جنگیں محبت اور الفت کے خلاف نہیں ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں بھائی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کنویں میں پھینک دیا. نہ کس ارادے سے کہ کنویں میں جائیں گے تو نعوذ باللہ آپ کا وصال ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، اسی لیے سے پھینکا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا. اسی طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ اور حضرت ابراہیم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ جنگل بیابان میں چھڑوایا. لیکن اس کے باوجود انہیں دشمن نہیں ٹھہرایا گیا، کیونکہ یہ اختلاف رائے اور غلط فہمی پر مبنی یہ فیصلے تھے. اب میرے دوستو قرآن میں اللہ اسی لیے فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا اگر 2 مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو جائے، قتل و غارت گری ہو جائے، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ان میں سے ایک کافر ہو گیا، نہیں، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کام کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح کروا دینا، ان کے درمیان صلح کرواؤ. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، جنگ نہیں کی، صلح کی. اس کی وجہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حضرت حسن جو ہیں یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح فرمائیں گے، صلح کا باعث بنیں گے، صلح کریں گے. اب میرے دوستو توجہ،
شیعہ حضرات کے ذاکر کا کلپ میرے پاس موبائل میں محفوظ ہے، وہ خود اپنی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، اور کتاب کا نام ہے کتاب الاحتجاج، علامہ طبرسی کی کتاب ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو اس وقت کے شیعہ تھے، حضرت علی کے زمانے کے، حضرت امام حسن کے زمانے کے، خود لکھتا ہے اس وقت کے جو شیعہ تھے وہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور ہم امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جو کوفہ کے شیعہ تھے اس وقت کے، وہ کہتے تھے جب لڑائی شروع ہو تو ہم امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیں اور امام حسن کو ہم خود امیر معاویہ کے حوالے کریں تاکہ ہمارے پاس مال غنیمت آئے، اس کے بدلے میں ہم دولت لیں گے، پیسہ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو سکا، حضرت امام حسن جنگ پر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور حکومت اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ شیعہ دھوکہ تو دے سکتا ہے، شیعہ غداری تو کر سکتا ہے، لیکن شیعہ اہل بیت سے محبت ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری محبت پر، لعنت ہو ایسی محبت پر، لعنت ہو ایسے پیار پر۔ میں نے کہا کہ غداری بھی کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ جی شیعہ جو ہے وہ محبت ختم نہیں کر سکتا، دھوکہ دینے پر بھی آمادہ ہو، اور کہتے ہو کہ شیعہ جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے مگر محبت ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیسی محبت ہے؟ تمہارے ہاں ایسی محبت ہوتی ہوگی، لیکن خدا کی قسم ہم سنیوں کے ہاں ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن نہ صحابہ کی عزت پر آنچ آنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ اہل بیت کی محبت اور عزت عصمت پر کسی قسم کی آنچ آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اب میرے دوستو توجہ سے سننا، حضرت امام حسن آپ نے صلح فرمائی، اور یہ خوشخبری پہلے کس نے سنائی تھی؟ آقا نے۔ یہ بات پہلے، یہ واقعہ رونمانی واقعہ پہلے سے فرما رہے ہیں کہ حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اب میرے دوستو توجہ کرنا، جنگ جمل بھی ہو چکی ہے، جنگ صفین بھی ہو چکی ہے، اب اس میں 50,000 سے زیادہ افراد قتل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن صلح فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور پھر حکومت اور خلافت ان کے سپرد کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سنو، نہ کوئی ان میں کافر ہے، نہ کوئی منافق ہے، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ اور کیوں نہ ایسا کرتے؟ کیونکہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علم غیب بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے بتا دیا، اور امام حسن نے صلح کر کے بتا دیا کہ اے کائنات والو سنو، جو گروہ صلح کے لیے آنے والا ہے وہ بھی مسلمان اور محمد عربی کا غلام، اور جو صلح کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، محمد عربی کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ اگر آپس میں لڑائی بھی ہو جائے مسلمان گروہوں میں تو وہاں صلح کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کافر، اور میاں وہ بڑے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ آپس میں فیصلہ کرے۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو کسی کو مسلمان کہے اور کسی کو کچھ کہے؟ ہیں؟ اب سنو بھائی، اگلی آیت اللہ قرآن میں ان کی محبت کو بیان فرما رہا ہے، سنیے اللہ کا قرآن۔ میرے دوستو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ
اکبر میرے دوستو توجہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے بیٹے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آیا کریمہ تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھو، تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو، الصواعق المعرکہ کے اندر بھی اس کے متعلق قول لکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا کریمہ ہے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل فرمائی، حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل فرمائی، حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل فرمائی، حضرت مولا علی کے حق میں نازل فرمائی، فرمایا یہ خلفائے راشدین کے حق میں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر جو بھی کدورتیں ہیں، جو بھی عداوتیں ہیں، میں نے سب ختم فرما دی ہے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تعلق مضبوط کر دیا ہے، اور فرمایا ایسا تعلق مضبوط کیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا یہ جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے فرمایا وہاں تخت لگے ہوں گے اور یہ تمام صحابہ وہاں جنت میں ان نورانی تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، حضرت طلحہ حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے کر لی، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ بیعت کیوں نہیں کی؟ تو ان دونوں اصحاب کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ حضور والا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے آپ کی فوج میں پناہ لے لی ہے، تو آپ پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں اور پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بالکل بجا کہتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن فرمایا کہ جب تک ملزم نامزد نہ ہو جائیں میں سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ یہ بلوے کی کیفیت تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی کا کہ گھر کا رات کے وقت محاصرہ کیا اور آپ کو شہید کیا، تو فرمایا رات کی تاریکی میں نہ جانے کون کون سے لوگ تھے جو اس کبھی فعل میں شریک تھے، جب تک وہ سامنے نہ آ جائیں، نامزد نہ ہو جائیں، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو یہاں سے اختلاف شروع ہوا اور یہاں سے یہ جنگیں اسی اختلاف کی بنا پر ہوئیں۔ میرے دوستو توجہ رکھیں کہ ایسی جنگیں یہ محبت اور الفت کے خلاف نہیں، یہ غلط فہمی کی بنا پر یہ جنگیں ہوتی ہیں۔ اب میرے دوستو توجہ کرنا، حضرت علی جب یہ آیا کریمہ پڑھتے تھے تو آپ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہ آیا کریمہ میرے حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے مصداق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہمارے سینوں سے بغض اور کینہ پاک فرما دیا ہے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اب میرے دوستو حضرت علی کہیں کہ ہم بھائی بھائی، اور یہ ان کا نعرہ لگانے والا نام نہاد یہ کہے نہیں دشمن تھے، تو میں نے کہا ہماری نہیں مولا علی کی مان لو اور یہ تسلیم کر لو کہ حضرت علی اور تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ آؤ بھائی یہ تیسری آیت سنو اور پھر معاملہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سنیے اللہ کا قرآن، اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آؤ میرے دوست، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
जाओ मेरे दोस्तों, तवज्जो। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं, और फरमाया जो उनके साथ हैं, फरमाया ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं। जब काफिरों के मुकाबले में जिहाद पर जाते हैं तो फरमाया पहाड़ों की तरह मजबूत होकर, चट्टानों की तरह मजबूत होकर डट जाते हैं। फरमाया पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, फरमाया कि चट्टानें अपनी जगह छोड़ सकती हैं, मगर फरमाया हुजूर के गुलाम अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं डटे रहते हैं। और फरमाया जब इनका आपस का मामला होता है तो फरमाया ये आपस में बड़े रहीम हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे पर मर मिटने वाले हैं। ये अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है। और फरमाया फिर इनकी शान है वतराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया इनका मकाम ये है कि ये रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, सुजूद करते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। फरमाया ये ऐसे नहीं बैठते या जिहाद करते हैं या क़याम करते हैं या फिर याद खुदा में मसरूफ रहते हैं या फिर दीदारे मुस्तफ़ा में मसरूफ रहते हैं। इसी वजह से मौला अली से किसी ने पूछा कि ऐ प्यारे अली, अगर आपसे मिलना हो तो कहाँ आकर मिले? हजरत अली ने जवाब दिया कि मेरे मिलने के दो ही पते हैं। पूछा कौन कौन से? फरमाया अगर दिन में मिलना हो तो अली तुम्हें मैदान कारजार में मिलेगा, और अगर रात को मिलना हो तो अली तुम्हें मस्जिद के मेहराब में मिलेगा। तो फरमाया कि ये तो वो हुजूर के सहाबा हैं कि जिनके दरमियान बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, ये रुकू और क़याम और सुजूद करने वाले हैं, ये आपस में दुश्मन कैसे हो सकते हैं? अब आओ भाई, मैं हज़रत अली आपकी जो मोहब्बत है ना हज़रत उमर के साथ, वो बयान कर देता। और किताब का हवाला शिया हजरात की किताब है, किताब का नाम है शरह नहजुल बलागा इब्ने हदीद, जिल्द नंबर है 3। दूसरी किताब है अर्रियाजुन नज़रा, जिल्द नंबर 1। और तीसरी किताब तोहफ़ा जाफरिया शिया हजरात की, जिल्द नंबर है 2। उसके अंदर ये बात लिखी है। क्या लिखते हैं कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया कि मस्जिद नबवी के अंदर बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम फरमाया, और फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक आपने मस्जिद के अंदर कंदीलें रोशन फरमाई, चिराग जलाए ताकि मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो। फरमाया जब हज़रत उमर फ़ारूक का विसाल हो गया तो हज़रत अली रमज़ान शरीफ के महीने में मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए। आपने मंदर क्या देखा कि मस्जिद के अंदर कंदीलें रोशन हैं, चिराग रोशन हैं। हज़रत अली ने देखा कि एक कारी साहब बाजमात नमाज तरावी अदा फरमा रहे हैं, लोग उनके पीछे कुरान सुन रहे हैं। तो फरमाया हज़रत अली ने जब ये मंजर देखा बड़े खुश हुए, मुस्कुराए, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और हज़रत अली बोल उठे, ऐ मौला, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने तेरे घर को कंदीलों से, चिरागों से रोशन किया, ऐ मौला जिस तरह उमर ने तेरे घर को मुनव्वर किया है, इस खिदमत के सिले में ऐ मौला तू उमर फ़ारूक की कब्र को भी मुनव्वर और रोशन फरमा दे। ये किसने फरमाया? हज़रत अली ने। और लिखा कि इन्होंने, किसने? शिया हजरात ने। ये खुद गवाही दी कि हज़रत अली तो हज़रत उमर से इतने राज़ी हैं कि आप उनकी कब्र को रोशन करने के लिए दुआ फरमा रहे हैं, मुनव्वर होने के लिए दुआ फरमा रहे हैं। दूसरी किताब है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर है 2। हज़रत वहब सवाई फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने लोगों के सामने खुतबा दिया और ख़ुतबा देते हुए कहा कि ऐ लोगों, जब तुम जमा होकर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करो ना
تو ان میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا کرو۔ یہ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلے نیک بندوں میں حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، اور فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر جب بھی اللہ جاری فرماتا ہے نا تو حق بات ہی جاری فرماتا ہے۔ اب آگے چلیے، کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ جلد نمبر 1، دوسری کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر ہے 4۔ حضرت ابی السفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ایک چادر تھی ان کے پاس، وہ چادر جب اوڑھتے تھے نا، جس وقت یا جب وہ چادر اوڑھتے تھے تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس چادر کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑی شان بیان کرتے تھے۔ حضرت ابی السفر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ سے میں ایک بات پوچھوں اگر ناراض نہ؟ فرمایا پوچھو۔ تو میں نے عرض کی، اے پیارے علی، چادریں اور بھی بہت سی ہیں، جب آپ دوسری چادریں پہنتے ہیں تو آپ خاموش رہتے، کچھ نہیں کہتے، عام، کوئی فیلنگ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چادر جو آج آپ نے اوڑھ رکھی ہے، یہ جب اوڑھتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، فرمایا جب میں نے سوال کیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام الاولیاء نے روتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو یہ چادر کس کی ہے؟ میں نے کہا حضور بالا میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ میرے خلیل کی، میرے دوست کی چادر ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے دوست کی چادر۔ اب یہ سفر فرماتے میں نے پوچھا حضور کون سے دوست کی چادر ہے؟ فرمایا یہ میرے دوست عمر فاروق کی چادر ہے، وہ مجھے نشانی کے طور پر دے گئے ہیں، جب بھی میں پہنتا ہوں مجھے وہ حسین لمحات یاد آ جاتے ہیں، میں یاد کر کے روتا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، حضرت علی کو عمر فاروق سے کتنی محبت ہے کہ آپ کی دی ہوئی چادر بھی آپ کو اتنی پیاری لگتی ہے۔ توجہ، جب حضرت عمر کی دی ہوئی چادر آپ کو اتنی پیاری لگتی ہے تو پھر اندازہ کرو کہ چادر والا عمر مولا علی کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ توجہ، قربان جائیے۔ حضرت انزال بن بصرہ رحماء بینہم کتاب کا نام، جلد نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ہم حضرت علی کی خدمت میں پہنچے، آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، بڑے اچھے موڈ میں۔ تو میں نے کہا حضور ایک بات پوچھوں؟ فرمایا کہو۔ میں نے کہا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عمر یہ کیسے تھے، کس شان کے مالک تھے، اور یہ کیسے مسلمان تھے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ عمر جو ہیں یہ بڑے بزرگ اور مقدس انسان تھے، بزرگ تھے، مقدس انسان تھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ حضرت علی کی زبان ہے، آپ فرماتے ہیں سماہ اللہ الفاروق، آپ فرماتے ہیں عمر وہ ہیں کہ اللہ نے خود آپ کا نام فاروق رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عمر کا مقام یہ ہے، فرمایا آپ کی شان یہ ہے، فرق بین الحق والباطل، عمر وہ ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہم اعز الاسلام بعمر، فرمایا میں نے خود سر
سرکار کی زبان مبارک سے سنا کہ آقا فرما رہے تھے اے اللہ عمر فاروق کی وجہ سے عمر فاروق کے طفیل اسلام کو عزت دے دے غلبہ عطا فرما دے اے مولا عزت دے دے غلبہ عطا فرما دے میرے دوستو توجہ آؤ علی المرتضیٰ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو عمر وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم نے مانگ کر لیا ہے یعنی علی اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگوں سن لو تمام جو اہل ایمان ہیں وہ سب مرید مصطفیٰ ہیں لیکن علی وہ ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں قربان جائیے یہ کس کا عقیدہ ہے حضرت علی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں سنیں یہ بات کر کے اگلی بات بیان کرتا ہوں شیعہ حضرات کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ صاحب اچھا ان کا حوالہ بعد میں دیتا ہوں پہلا حوالہ سن لیں ان کے بہت بڑے عالم احمد بن داود نیسوری ان کی کتاب ہے اخبار الطوال اس کے اندر لکھا کہ 12 رجب 36 ہجری جب مولا علی آپ مدینہ سے کوفہ میں دارالخلافہ منتقل کیا اپنے آئے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ حضور آپ قصر شاہی میں رہیں محل میں قیام کریں وہاں اپنا سب کچھ جو ہے بندوبست کریں تو حضرت علی نے فرمایا نہیں مجھے محل کی حاجت نہیں ہے فرمایا نہیں میں تو کوفہ کی جامع مسجد کی جو کچی کوٹھڑی ہے نا حجرہ میں اس میں رہوں گا کیوں کس لیے فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ ہونے کے باوجود کچے مکان میں رہتے تھے اس لیے میں بھی کوفہ کی جامع مسجد کے حجرے میں رہوں گا بھائی اگر حضرت علی محل میں رہتے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں تھی اللہ اور اس کے رسول نے بھی منع نہیں کیا لیکن آپ نے عذر کیا پیش کیا فرمایا کہ میں اس لیے محل میں نہیں رہوں گا کیونکہ حضرت عمر فاروق آپ بھی خلیفہ ہونے کے باوجود محل میں نہیں رہتے تھے تو میں نے کہا کہاں ہے وہ سینہ پیٹنے والے کہاں ہے وہ گریبان پھاڑ کے کہنے والے کہ حضرت عمر نے تو حضرت علی پر بڑا ظلم کیا تھا ان کے گھرانے پر ظلم کیا تھا میں نے کہا کہاں ہیں تمہارے وہ اقوال کہاں ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں اور میرے دوستوں شیعہ حضرات کے جو عالم ہیں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی خدا کی قسم مجھے آج کا کوئی صدر یا وزیر اعظم دکھاؤ کہ جو عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی آسائش کو ٹھکرا دے اچھی رہائش گاہ کو ٹھکرا دے لیکن قربان جاؤں مولا علی پر جو عمر فاروق کی سنت پر عمل کر کے دنیاوی آسائش کو ٹھکرا رہے ہیں میں نے کہا اگر دشمنی ہوتی اگر علی اور حضرت عمر کے درمیان عداوت ہوتی تو خدا کی قسم آپ کبھی بھی حضرت عمر کی سنت پر عمل نہ کرتے علی نے حضرت عمر کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ علی وہ ہے جس کو عمر کی ذات سے بھی پیار ہے حضرت علی کو عمر کے کردار سے بھی پیار ہے اور علی وہ ہے کہ جس کو عمر کی ہر ادا سے بھی پیار ہے اب بھی کہو کہ نہیں جی دشمنی تو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں تمہاری اس بات ابو جحیفہ اور اس بات کو کس نے لکھا شیعہ حضرات کے علامہ سید مرتضیٰ انہوں نے اپنی کتاب الشافی کے اندر لکھا اور ان کے چوٹی کے مجتہد علامہ طوسی نے تلخیص الشافی کے اندر لکھا کیا لکھتے ہیں
کہ ابو جحیفہ فرماتے ہیں حضرت علی خلیفہ بنے، میں آپ کے پاس آیا، آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، میں نے دور سے سلام کیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان آپ کو میرا سلام۔ فرمایا حضرت علی نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا جحیفہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور کیا میں نے کچھ غلط کہا، سچ نہیں کہا؟ فرمایا ہاں، آج کے بعد مجھے، حضرت علی نے کہا کہ آج کے بعد مجھے ایسے الفاظ میں سلام نہیں کرنا۔ اگر آج کا کوئی صدر ہوتا یا وزیر اعظم یا سیاسی لیڈر قوم کو دھوکہ دینے والا ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، کہتا اس نے تو میری بڑی تعریف بیان کی، واہ واہ بھائی اسے تو انعام دیا جائے۔ لیکن وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، وہ مولا علی تھے، وہ ولیوں کے ولی تھے، وہ باب مدینۃ العلم تھے، وہ بول اٹھے۔ کیوں؟ وہ سمجھ گئے کہ اگر میں خاموش رہا نا تو یہ دلیل بن جائے گی کہ حضور کے بعد سب سے پہلا نمبر علی کا ہے، اس لیے آپ بول اٹھے۔ فرمایا جحیفہ آج کے بعد ایسا نہیں کہنا۔ پھر حضور وجہ کیا؟ تو آپ نے حضرت جحیفہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بعد رسول اللہ، فرمایا آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کون ہے جو افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور والا وہ کون ہے؟ حضرت علی بولے، فرمایا خیر امتی و بینہا ابو بکر و عمر۔ میرے دوستو ہم تو مانتے ہی ہیں، میں نے شیعہ حضرات کی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، وہ خود لکھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا خیر امتی و بینہا ابو بکر و عمر۔ فرمایا سنو، حضور کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں جو بہترین ہیں۔ حضور والا وہ کون ہے؟ فرمایا حضور کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں جو افضل اور اعلیٰ ہے، اور دوسرے عمر ہیں جو قیامت تک افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اب میرے دوستو اس کے بعد اچھا یہ لکھتے ہیں کہ جی حضرت علی نے یہ باتیں اوپر اوپر سے کی۔ یہ لکھنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں توسی اور سید مرتضیٰ کہتے ہیں جی حضرت علی نے یہ باتیں اوپر اوپر سے کی، دل سے نہیں کی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مولا علی کے ماننے کے دعوے دار اور ان کو کہاں ملا رہے ہیں؟ سیاسی لیڈروں کے ساتھ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کہا بدبختو خود بھی جھوٹ بولتے ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو بھی معاذ اللہ جھوٹوں میں ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ علی تو زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے تھوڑا ہی کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بدبختو سنو، حضرت علی ہو، ولیوں کا ولی ہو، امام الاولیاء ہو، امام الاصفیاء ہو، امام الاتقیاء ہو، شیر خدا ہو، داماد مصطفیٰ ہو، ارے والد حسین سید الشہداء ہو، امام حسن مجتبیٰ ہو، حضور کا داماد ہو، اور شوہر سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، ان کے متعلق یہ کہو کہ زبان پر کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ میں نے کہا ہم سنی الحمدللہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، مر تو سکتے ہیں مگر یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تم بھی جھوٹے، تمہارا عقیدہ بھی جھوٹا، تمہارے خیال بھی جھوٹے، تمہارے اقوال بھی جھوٹے، تمہارے افعال بھی جھوٹے۔ خدا کی قسم ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی شیر خدا ہے۔ یہ جو علی نے فرمایا، علی کی زبان بھی یہی بات کہہ رہی تھی، علی کا دل بھی اسی بات کی گواہی دے رہا تھا۔ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ توجہ، اس کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو جحیفہ سے جو فرمایا نا وہ بڑا کمال فرمایا۔ فرمایا جحیفہ آؤ مزیداری کی بات بتاؤں؟ بزرگوں کیا؟ اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو، حضرت علی نے فرمایا اے جحیفہ
اگر کسی کے دل میں میرا پیار ہو اور حضرت ابو بکر اور عمر کا بغض ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اگر کسی کے دل میں میرا بغض ہو اور ابو بکر عمر کا پیار ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو فرمایا ہاں، جس کے دل میں میرا بغض ہوگا اس کے دل میں عمر اور ابو بکر کا بھی بغض ہوگا، اور جس کے دل میں میرا پیار ہوگا اس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بھی پیار ہوگا۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت علی کا دشمن، علی فرماتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر کا دشمن، اور فرمایا کہ جو حضرت ابو بکر اور عمر کا دشمن وہ علی کا دشمن۔ ارے سنیو تمہیں مبارک ہو، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر، یعنی ہمارے دلوں کے اندر حضرت ابو بکر کا بھی پیار ہے، ہمارے دلوں کے اندر حضرت عمر کا بھی پیار ہے، ہمارے دلوں کے اندر حضرت عثمان غنی کا بھی پیار ہے، ہمارے دلوں کے اندر مولا علی کا بھی پیار ہے، بلکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں تمام اصحاب کا بھی پیار ہے، نبی کی ساری آل کا بھی پیار ہے۔ سنو بھائی، آج بھی کچھ دیر ہو جائے تو مجھے برا بھلا نہ کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے اور ناموس رسالت کے عنوان سے ریلی نکالی جا رہی ہے، اور یہ ریلی عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے نکالی جا رہی ہے، تو وہاں بھی وقت مانگا ہے، وہاں بھی وقت مانگا ہے۔ اور آج اگر تھوڑا وقت دو گے نا، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں کٹ بھی جائیں گی تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اگلے جمعے سے خیال رکھوں گا۔ آج نہ رکھ سکوں تو مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ آؤ، یہ پیغام بھی میں نے آخر میں دینا۔ پہلے یہ تو تھا نا حضرت علی اور عمر کا پیار، سن لیا آپ نے؟ آؤ اب آخر میں مختصراً حضرت عثمان غنی اور مولا علی کا پیار بھی سن لو۔ اور یہ پیار کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کے درمیان نفرت نہیں تھی بلکہ محبت تھی۔ اور یہ ساری باتیں کب کی ہیں؟ حضور کے وصال کے بعد کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور کے ظاہری زمانے تک تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جی ان کے سامنے محبت تھی، بعد میں نہیں تھی، تو میں نے اس لیے پچھلے جمعے میں جو باتیں بیان کی وہ حضور کے وصال کے بعد، اور آج بھی جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ حضور کے وصال کے بعد۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے درمیان حضور کے ظاہری زمانے میں بھی پیار تھا، اور حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے صحابہ میں پیار ہی پیار تھا۔ اور آپ بھی ذرا پیار سے بول دیں نا سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ظاہری زمانے کی بات ہے۔ آپ کا مولا علی سے کتنا پیار ہے؟ حضرت علی، اچھا اس بات کو جو ہے نا شیعہ حضرات نے اس بات کو بھی لکھا ہے۔ علامہ علی بن عیسیٰ اربلی، کشف الغمہ، جلد نمبر ہے 1، ٹھیک ہے؟ اور علامہ باقر کی کتاب ہے انوار البہار، جلد نمبر 10۔ کہتے ہیں حضرت مولا علی آپ گئے حضور کے پاس، حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ اللہ کے حکم سے حضور نے رشتہ دینے کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اے علی، اللہ کے حکم سے رشتہ تو ہو جائے گا، لیکن اے علی آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ شادی پر خرچہ ہوتا ہے، مالی معاملات ہوتے ہیں، تو کیا کوئی رقم جوڑی ہوئی ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اے آقا، میرے حالات کو میرے دوست، میرے یار اتنا نہیں جانتے جتنا آپ میرے حالات کو جانتے ہیں۔ اے آقا، میرے پاس ایک گھوڑا، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، باقی کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ آقا نے سنا، فرمایا اے علی، جہاد کا زمانہ ہے، گھوڑا بھی ہونا ضروری ہے، تلوار کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہاں اے علی اگر زرہ نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے، تو ایسا کرو یہ زرہ لے جاؤ۔
اور جا کر فروخت کر کے آؤ، جو پیسہ ملے وہ شادی کے اخراجات پر خرچ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ آپ زرہ لے کر چل پڑے، مدینے کی منڈی میں پہنچے، زرہ نیلامی کے لیے رکھ دی۔ میرے دوستو، فرمایا حضرت علی نے نیلامی کے لیے زرہ رکھ دی، بیو پیاری آ گئے، تاجر آ گئے، خریدنے والے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی انہی تاجروں میں شامل ہیں۔ بولی لگنا شروع ہو گئی، کوئی 100 درہم لگائے، کسی نے 150، کسی نے 200 درہم لگائے، کسی نے 250، کسی نے 300 درہم لگائے۔ بولی رک گئی، حضرت عثمان غنی بول اٹھے، آپ نے فرمایا میں علی کی زرہ کے 480 درہم لگا رہا ہوں۔ قربان جائیے میرے دوستو، سارے تاجر خاموش ہو گئے، سودا ہو گیا۔ میرے دوستو توجہ کرو، سودا کتنا پیارا ہے، کیونکہ میرے دوستو بیچنے والا بھی نبی کا صحابی، خریدنے والا بھی نبی کا صحابی، بیچنے والا بھی نبی کا غلام، خریدنے والا بھی نبی کا غلام، بیچنے والا جو ہے وہ بھی ہونے والا داماد، اور خریدنے والا بھی نبی کا داماد۔ قربان جائیں اس سودے پر کہ جس میں بیچنے والا مولا علی ہے، خریدنے والا عثمان غنی ہے۔ اب میرے دوستو سودا ہو گیا، لینا دینا ہو گیا، مختصر کر رہا۔ اب حضرت علی وہ زرہ لے کر چلے نا، تو حضرت عثمان کو نے آواز دی، اے علی۔ حضرت علی رکے، مڑ کے فرمایا، اے پیارے عثمان کیا بات ہے، خیر تو کیوں روکا ہے؟ وہ سودا مہنگا تو نہیں کر بیٹھے، یہ زرہ واپس تو نہیں کرنے آئے؟ حضرت عثمان غنی مسکرائے، فرمایا نہیں، اے پیارے علی ایسی بات نہیں، میں نے آپ کو اس لیے رکنے کی زحمت دی ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے زرہ بیچی ہے، آخر کون سی ایسی مجبوری، کون سا ایسا مشکل وقت آن پڑا کہ آپ اتنی بہترین زرہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے آئے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، اے پیارے عثمان، بات یہ ہے کہ میرا اس طرح امام الانبیاء کی صاحبزادی سے رشتہ طے ہوا ہے، شادی کرنی ہے، اخراجات نہیں ہے، اس لیے زرہ بیچنے آ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے علی، سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد بننے جا رہے ہو، اور دوسرا میرے ہم زلف بھی بنو گے، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس شادی کو تمہارے لیے مبارک ثابت فرمائے اور آباد رہو۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا، ایک بات کہو۔ پیارے علی نے فرمایا، ہاں ضرور۔ فرمایا، اے علی، یہ زرہ بڑی بہترین ہے، اور یہ زرہ تمہارے جسم پر بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پھبتی ہے۔ فرمایا کہ اے علی دیکھو نا، جب کوئی اچھا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع، تو دوست کو تحفہ دیتا ہے۔ فرمایا ہاں دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو زرہ ہے یہ اب میری ملکیت ہے؟ ہاں یہ آپ کی ملکیت ہے، اپنے پیسے دیے ہیں، خریدی ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ فرمایا بس یہ میری ملکیت ہو گئی؟ ہاں جی ہو گئی۔ تو فرمایا دوست کو تحفہ دیتا ہے، لو شادی پہ میں آپ کو یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، عثمان غنی کا یہ تحفہ قبول فرما لو۔ اب حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ تحفہ لوں یا نہ لوں، اگر نہیں لیتا تو سرکار کا فرمان ہے کہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، اور اگر قبول کرتا ہوں تو زرہ بڑی مہنگی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان ایسا کرتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا نے جو فیصلہ کر دیا نا ویسا ہی کر لیں گے۔ اب آ گئے، حضور نے دیکھا پیسے بھی ہاتھ میں، زرہ بھی ہاتھ میں۔ فرمایا اے علی، میں نے کہا تھا زرہ بیچ کے پیسے لے کے آنا، زرہ بھی لے آئے ہو، مال یہ معاملہ کیا ہے؟ سارا معاملہ پیش کیا نا۔ آقا نے سنا تو میرے مصطفیٰ کا والضحیٰ والا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھا، رب کے ماہی مسکرانے لگے، اور جب رب کے ماہی مسکرانے لگے نا تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ اور یہ نور کی شعائیں کیوں نکل رہی تھیں؟ اللہ اکبر!
کیونکہ فرمایا کہ دند اس دے، فرمایا دند اس دے اے سچے موتی اتے اکھیاں مست خماری جدوں ٹردا عرشی فرشی آکھن اتے واہ واہ ٹور پیاری۔ میرے دوستو، میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر دعا فرمانے لگے۔ میرے کملی والے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اگر کسی کے لیے کوئی ولی دعا کر دے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہلواتا ہے۔ میرے دوستو، کسی کے لیے حضرت سید پیر مہر علی دعا کریں، کسی کے لیے خواجہ پیر سیال دعا کریں، کسی کے لیے خواجہ قطب الدین دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے بابا فرید الدین دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے سید جماعت علی شاہ دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے شیر ربانی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے حیدر علی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے مہر علی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے خواجہ اجمیری دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے داتا علی اجمیری دعا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی کے لیے غوث جلی دعا کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دعا فرمائی اور کیا کہا؟ فدعا لہ بالخیر۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے عثمان کو خیر عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اب میرے دوستو، جن کے لیے میرے مصطفیٰ دعا کریں ان کے ایمان میں شک کرنا یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ جن کے لیے اللہ فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ حضور کے تمام صحابہ جو ہیں یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، ان کے ایمان پر شک کرنا یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ فرما دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، سب سے میرا وعدہ ہے، سب سے، کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اب میرے دوستو، اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے حضور کے تمام صحابہ سے کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا کہ میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں، تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تمہارے درمیان جھگڑے بھی ہوں گے، جانتا ہوں تمہارے درمیان جنگیں بھی ہوں گی، لیکن غلط فہمی کی بنا پر ہوں گی، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، لیکن مجھے ان اعمال سے کوئی سروکار نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کہ تم سب کے سب میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اس بات سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، معاویہ فی الجنہ، ابو سفیان فی الجنہ، حضور کے تمام صحابہ، اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا تمہارے اعمال ایک طرف، بس مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ میں تم سب کو جنتی بنا رہا ہوں۔ اب میرے دوستو، تو وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کل کیونکہ ایک اسلام آباد میں بھونکا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، آصف رضا علوی ملعون، اور حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ اس نے کافر کہا، ایک ریلی ایم اے جناح پر ان ملعونوں کی نکلی، اور اس میں حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو سر عام لعنت بھیجی گئی، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دی گئیں،
تو اب میرے دوستو خدا کی قسم اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ ملعون بھی اگر پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا۔ یہی صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے کر، اپنا مال دے کر، قربانیاں دے کر، حضرت خبیب آپ پھانسی پر چڑھے ہوئے ہیں، تختہ دار پر ہیں، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے رہے ہیں، دین اسلام کے سچ ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثنہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زید اب بھی وقت ہے، اگر باز آ جاؤ نا محبوب کی غلامی سے ہم چھوڑ دیں گے، انعام بھی دیں گے، بس محبوب کے ساتھ غداری کر کے ذرا گرفتار کروا دو۔ تو آپ فرماتے ہیں ظالمہ تم گرفتار کرنے کی بات کر رہے ہو، ارے میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے زید تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو میرے دوستو وہ صحابہ جنہوں نے جانیں دے کر، جسم چھلنی چھلنی کروا کے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا کے، خدا کی قسم جنگوں میں حصہ لے کے، جان و مال قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں محمد عربی کا غلام بنایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، شریعت پہنچائی ہے، طریقت پہنچائی ہے، تو آج ہمارا فرض ہے، ہماری دینی غیرت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب کوئی عظمت صحابہ کے خلاف بھونکے گا، جب صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو سنی میدان عمل میں آئے گا۔ کل 12 ستمبر ہے اور صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی۔ آپ میرے دوستو وعدہ کرو کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، عمر فاروق کی محبت ہے، عثمان غنی اور مولا علی کی محبت ہے، آپ سے جانیں نہیں مانگی جا رہی، صرف وقت مانگا جا رہا ہے۔ کچھ وقت نکال کر میدان عمل میں آ جاؤ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، گستاخان صحابہ کو پتہ چل جائے، گستاخان رسالت کو پتہ چل جائے کہ نبی کے غلام زندہ ہے۔ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو خدا کی قسم یہ نبی کے غلام، یہ صحابہ کے غلام اپنی جانیں دے کر بھی حضور کی ناموس کی بھی حفاظت کریں گے، صحابہ کی عزتوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس واسطے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل 12 ستمبر ہے، مزار قائد سے تبت سینٹر تک ریلی نکلے گی عظمت صحابہ کے متعلق، ان کی شان کی حفاظت کے لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، کس کس کے دل میں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کل اگر قربانی دینی بھی پڑے نا کام کی تو دے دینا، اور کل دنیا کو دکھانا ہے، فرانس کے خبیثوں کو بھی دکھانا ہے جو حضور کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو بھی دکھانا ہے کہ محمد کے غلام جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں اور حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے وہ ابھی بیدار ہیں، ان کے ایمان مرے نہیں، زندہ ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جتنا بھی علاقے فتح ہوئے ہیں نا، یہ سنی جرنیلوں نے فتح کیے ہیں۔ کیوں نے؟ سنی جرنیلوں نے۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن حضرت عمر فاروق کے دشمنوں سنو، یہ فلسطین فتح کیا تو کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ ہیں؟ یہ عراق فتح کیا کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ یہ ایران فتح کیا کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ میں نے کہا بدبختو، عمر فاروق کی سلطنت پر بیٹھے بھی ہوئے ہو اور ان کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہے ہو، وہ چھوڑ دو نا، اگر ان سے دشمنی ہے تو کیوں بیٹھے ہو؟ یہ زمین تمہیں لے کر دی ہے تو عمر نے لے کر دی ہے، عراق لے کر دیا ہے تو عمر نے لے کر دیا ہے، ایران لے کر دیا ہے تو عمر نے لے کر دیا ہے، تو نکل جاؤ اس زمین سے، کیونکہ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، تو حضرت عمر فاروق کے ذریعے اور وسیلے سے دی ہے۔ اس واسطے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر تمہیں عمر سے اتنا ہی بغض ہے، نکلتے بھی نہیں، انہی کا کھا بھی رہے ہو۔
اور پھر ان کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہے ہو. خدا کی قسم تاریخ پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے یہ شیعہ حضرات کے جتنے بھی بڑے بڑے جنرل سب کے سب غدار. تاریخ اٹھا کر پڑھیں پرانی. انہوں نے ہمیشہ کفر کا ساتھ دیا، غداری کی، دھوکہ کیا. اور جب پڑھو گے نا کہیں جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے اسلام کا، تو اس جھنڈا لہرانے کے پیچھے جب بھی ہاتھ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی سنی جرنل کا ہاتھ ہوگا. اچھا پھر میں انشاءاللہ پیش کروں گا یہ تاریخ. ابھی ٹائم بہت ہو جائے گا، بڑی لمبی لسٹ ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے. آپ تو آج بھی انشاءاللہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف فرانس گستاخی کر رہا ہے حضور کی شان میں، دوسری طرف یہ بدبخت یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تیسری طرف حرم کا جو امام ہے جس کو آپ کہتے ہیں عبد الرحمن سدیس کی تلاوت پر قربان، وہ بدبخت پچھلے جمعے کو یہودیوں کے حق میں بیان کر رہا تھا. تو آپ اندازہ کریں، اسی سے اندازہ کر لیں کہ ایک طرف یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے آواز اٹھی تو کن کی؟ نبی پاک کے گستاخوں کی. دوسری طرف وہ یہود و نصارہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے تیار. تیسری طرف یہ گروہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا گٹھ جوڑ ہے یہود و نصارہ کا اور ان غداروں کا، ان وہابیوں کا، ان نجدیوں کا، ان شیعوں کا گٹھ جوڑ ہے. لیکن مسلمانوں خدا کا واسطہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہاں فتنہ پھیلایا جائے، یہاں فساد پھیلایا جائے. نہیں، ہم فساد نہیں پھیلائیں گے، ہم فتنہ نہیں کریں گے. پرامن طریقے سے نبی کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے، اہل بیت کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے، صحابہ کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ غدار ہیں تو یہ ہے، دھوکہ دینے والے ہیں تو یہ ہے. سب غداروں کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کے سب جو نکلے ہیں یہ محمد کے بھی وفادار ہیں، اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، اور حضور کے تمام صحابہ کے بھی جان نثار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.